فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر حافظ جمشید اختر ہیں۔ ریڈنگ کا پارٹ 49 ہم پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور کتاب کے صفحہ 360 پر ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف سرگودا، ماڈل پیپر برائے داخلہ ٹیسٹ، شعبہ امتحان اسلامیات، ایم فل اور پی ایچ ڈی، اور ایئر لکھا ہے 2017 اینڈ 2018، کل نمبر 100، ایم فل پاسنگ مارکس 50%، پی ایچ ڈی پاسنگ مارکس 70%۔ سوالات دیے گئے ہیں یہاں پر، کل 25 ایم سی کیوز ہیں۔ سب سے پہلے میں لکھا ہے کہ ایم سی کیوز میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کریں، اور اس کے آگے مارکس کی ڈویژن ہے 2 × 25 = 50۔ آئیے سوالات پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جوابات بھی بتاؤں گی، لیکن آپ لوگ سوال سنتے ہی اپنے طور پہ نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے کیا جواب سوچا، اور پھر جواب سننے کے بعد اپنی مارکنگ کیجئے۔ اس طرح بہت اچھی ہماری ایگزام کی تیاری ہو جائے گی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، عطا بن ابی رباح رحم اللہ کا سن وفات درج کریں۔ آپشن اے 112 ہجری، بی 114 ہجری، سی 118 ہجری، ڈی 119 ہجری، اور اس میں آنسر ہے آپشن بی 114 ہجری، یہ صحیح جواب ہے۔ کوسچن 2 ہے، کتاب التعریفات کے مصنف ہیں؟ اے علامہ آلوسی، بی قاضی زاہد الحسینی، سی علامہ جرجانی، اور ڈی پر ہیں قاضی ابو البقا۔ کوسچن اس میں آنسر ہے آپشن سی علامہ جرجانی۔ کوسچن 3، احکام الکتاب المبین از علی بن عبداللہ محمود کس فقہ کی نمائندہ تفسیر ہے؟ اے مالکی، بی شافعی، سی حنبلی، ڈی حنفی۔ سامعین، اس میں آنسر نہیں مینشن کیا ہوا، آپ اپنی معلومات کی بنیاد کے اوپر اس کی اصلاح کیجئے۔ کوسچن 4، تفسیر تنزیہ القرآن ان المتاعن، جو ان ہے اس میں عین ہے، ان المتاعن، اس کے مصنف ہیں؟ اے قاضی عبدالجبار حمدانی، بی ابو القاسم محمد بن عمر، سی ابو الحسن علی بن عیسیٰ، ڈی ابو مسلم محمد۔ آنسر از آپشن اے قاضی عبدالجبار حمدانی۔ کوسچن 5، قراءت سبعہ سین بے عین ہے، قراءت قاف رے الف حمزہ تے، قراءت سبعہ پر مشہور تصنیف التیسیر کے مصنف ہیں؟ اے عبد الجزیری، بی علم الدین السخاوی، سی موسیٰ بن عبید اللہ، ڈی ابو عمر والدانی۔ آنسر از آپشن ڈی ابو عمر والدانی۔ کوسچن 6 ہے کہ دی سبلائم قرآن اینڈ اورینٹلزم کے مصنف ہیں؟ اے محمد خلیفہ، بی اسماعیل شلبی، سی محمد حسین، اور ڈی عبد الغنی۔ آنسر از آپشن اے محمد خلیفہ۔ کوسچن 7، قرآنی ضمائر پر ضمائر القرآن کے نام سے کتاب کس نے تصنیف کی؟ اے ابن ذکوان، بی ابن قیم، سی حمید الدین فراہی، ڈی ابو علی الدینوری۔ آنسر یہاں پر مینشن نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کوسچن 8، فرانسیسی حکومت کی وزارت معارف نے کس مشہور فرانسیسی مستشرق
کو قرآن مجید کی 62 صورتوں کا ترجمہ کرنے کا کام دیا؟ آنسر کے آپشن ہے اے ڈاکٹر گبن گاف بینون، بی ڈاکٹر مورڈیس، سی مسٹر ڈول ڈال واو لام، اور ڈی پر ہے مسٹر کونٹ کاف واو نون ٹے۔ آنسر یہاں پہ بھی مینشن نہیں ہے۔ کوسچن 9، کتاب النبوات کے مصنف ہیں اے احمد بن تیمیہ، بی مصطفیٰ الصادق الرافعی، سی محمد علی الصابونی، ڈی عبد الکریم خطیب۔ آنسر از آپشن اے احمد بن تیمیہ۔ کوسچن 10، فن حدیث میں صحیح کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے استعمال کی؟ اے امام بخاری، بی امام مسلم، سی امام ابو حنیفہ، ڈی امام مالک۔ یہاں پر بھی آنسر مینشن نہیں ہے۔ کوسچن 11، الماوردی کی مشہور تالیف الاحکام السلطانیہ کا موضوع ہے؟ اے سماجیات، بی معاشیات، سی قانون، اور ڈی ماحولیات۔ اور سامعین یہاں پہ آنسر مینشن نہیں ہے۔ کوسچن 12، خلافت بنو امیہ کا خاتمہ اور خلافت بنو عباس کا آغاز کس سال ہوا تھا؟ اے 121 ہجری، بی 131 ہجری، سی 141 ہجری، ڈی 135 ہجری۔ آنسر از آپشن بی 131 ہجری۔ کوسچن 13 ہے اسلام اینڈ ویسٹرن اورینٹلسٹ، اس کے مصنف ہیں اے ابو الحسن علی ندوی، بی ڈاکٹر عفاف صبر سواد سے صبر، سی عبدالحق ندوی، اور ڈی نجیب الحقیقی۔ اس کا آنسر مینشن نہیں ہے۔ کوسچن 14، تفسیر القرآن بالقرآن کے مصنف ہیں اے عبد الماجد دریا آبادی، بی احمد سعید دہلوی، سی ڈاکٹر عبد الحکیم، ڈی عبد الوہاب خان۔ یہاں پر بھی آنسر مینشن نہیں ہے۔ کوسچن نمبر 15 پہ ہم آ گئے، اور یہاں پر ہے سوال کہ تفسیر حسن عسکری کے مؤلف ابو محمد حسن عسکری کا سن وفات ہے؟ اے 280 ہجری، بی 275 ہجری، سی 260 ہجری، ڈی 270 ہجری۔ آنسر از آپشن سی 260 ہجری۔ کوسچن 16، قاضی ابو بکر ابن عربی نے قانون التاویل میں علوم القرآن کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ اے 3، بی 4، سی 5، ڈی 6۔ یہاں پر آنسر مینشن نہیں ہے۔ کوسچن 17، مفسر ابن عطیہ کا سن وفات ہے؟ اے 536 ہجری، بی 546 ہجری، سی 556 ہجری، اور ڈی 576 ہجری۔ آنسر از آپشن بی 546 ہجری۔ آ گئے ہیں ہم کوسچن 18 پر کہ سب سے پہلے کس مسلم مترجم نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ کیا؟ آپشنز ہیں عبد الماجد دریا آبادی، بی ڈاکٹر عبد الحکیم، سی احمد سعید دہلوی، اور ڈی عبد الوہاب خان۔ یہاں پر آنسر مینشن نہیں ہے، لیکن آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو علم ہے، لہٰذا آپ اس کا آنسر کامنٹس میں لکھ دیجیے گا تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ کوسچن 19، تابعین کا عہد کس سن ہجری کو ختم ہوا؟ آپشن اے 181 ہجری، بی 171 ہجری، سی 161 ہجری، ڈی 191 ہجری۔ آنسر از آپشن اے 181 ہجری۔ کوسچن 20، ما عالم علی عدیم الارض عالم من ابن جریر، یہ قول کس کا ہے؟ اے ابن خزیمہ، بی ابن کثیر، سی ابن ندیم، ڈی الزرکلی۔ یہاں پر بھی آپشن مینشن نہیں ہے۔ کوسچن 21، عروس القرآن کس سورے کو کہا جاتا ہے؟ اے الرحمن، بی الاخلاص، سی یاسین، ڈی البقرہ۔ آنسر از آپشن اے الرحمن۔ کوسچن 22، سب سے پہلے مسند لکھی؟ آپشن اے نعیم بن حماد، بی ابی داؤد طیالسی، سی ابن ابی شیبہ، ڈی ابو بکر بزار۔ آنسر از اے نعیم بن حماد۔ کوسچن 23، مسند الیہ۔ مسند الیہ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہیں؟ اے 3، بی 4، سی 5، ڈی 6۔ آنسر از آپشن بی 4۔ کوسچن 24، بذل المجہود، بذل بے زال لام، بذل المجہود کس حدیث کی کتاب کی شرح ہے؟ اے سنن ابن ماجہ، بی
جامع ترمذی, سی سنن ابن ابی داود, ڈی سنن نسائی. آنسر از آپشن سی سنن ابی داود. کوشچن لاسٹ ہے اس میں 25 نمبر پہ کہ المسند الکبیر کسے کہا جاتا ہے؟ اے مسند امام احمد, بی مسند دارمی, سی سنن دارقطنی, ڈی مسند بازار. آنسر از آپشن اے مسند امام احمد. آئیے یہ ایم سی کیوز مکمل کرنے کے بعد ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں. یہاں پر سوال نمبر 2 ہے, لکھا ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں. مارکس کی ڈویژن ہے 2 × 10 = 20, یعنی کہ 10 کوسچنز ہیں اور 2 مارکس کے, لیکن یہاں پہ آنسر نہیں لکھے ہوئے. کوسچن آپ کی سماعتوں کی نظر. نمبر 1, کعب بن اشرف یہودی کا قتل کس صحابی نے کیا؟ 2, مدینے میں سب سے پہلے کس یہودی قبیلے کو جلا وطن کیا گیا؟ 3, کیرن اور آرمسٹرنگ ہجے کرتے ہیں کاف یہ رے نون الف مد آ رے میم سین ٹیرے الف نون گاف. اس کی سیرت پر کم از کم 2 کتابوں کے نام لکھیے. تیسرا ہے کوسچن 4, نجران کا عیسائی وفد کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ کوسچن 5, اوسطا کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ الف واو سین تے الف. پھر نیکسٹ ہے OIC کا قیام کب عمل میں آیا؟ کوسچن 7, فسطاط القرآن فے سین توئے الف توئے فسطاط القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ کوسچن 8, اکمال المعلم بفوائد مسلم کے مؤلف کون ہیں؟ کوسچن 9, من استحسن فقد شرع شین رے عین کس کا قول ہے؟ کوسچن 10, مدبج ہے یہ میم دال بے جیم کس روایت کو کہتے ہیں؟ یہ یہاں پہ 10 سوال مکمل ہوئے. اگلا سوال ہے یعنی کہ مین سوال نمبر 3 کے معاشرے میں شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے اسباب اور تدارک پر سیر حاصل بحث کریں اور اس کے مارکس ہیں 10. کوسچن سوال نمبر 4 یہاں پر ہے, عربی پیراگراف کا اردو ترجمہ کریں, اس کے بھی 10 نمبر ہیں. اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ اکثر عربی کی ایک مشہور کتاب جس کا نام ہے العربیہ بین یدیک از عبد الرحمن بن ابراہیم الفوزان, اس سے پیراگراف مختلف یونیورسٹیز کے داخلے پیپرز وغیرہ میں آتا ہے. نیکسٹ کوسچن 5 نمبر ہے, آخری میرے خیال ہے یہاں کا, کہ انگریزی پیراگراف کا اردو ترجمہ کریں اور اس کے بھی مارکس 10 ہیں. یہاں پر بریکٹ پہ لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر علامہ اسد کی کتابوں محمد ایٹ مکہ یا محمد ایٹ مدینہ جو کہ انگلش میں ہیں, ان سے پیراگراف مختلف یونیورسٹیز کے داخلہ پیپرز وغیرہ میں آتا ہے. اور اب آئیے ہم اس کو مکمل کر کے پیج 363 پر آئے اور یہاں پر لکھا ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان, ماڈل پیپر برائے داخلہ ٹیسٹ شعبہ اسلامیات, ایم فل اور PhD, کل نمبر 100, ایم فل پاسنگ مارکس 50%, PhD پاسنگ مارکس 70%. سوال نمبر 1 ہے, MCQs میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کریں اور یہاں پر ڈویژن ہے 1 × 20 = 20 یعنی کہ 20 یہاں پر ہیں. MCQs ہم پڑھتے ہیں جس کا 1 نمبر ہے ہر سوال کا. آئیے چاروں آپشن بتاؤں گی اور ساتھ میں پھر اس کا جواب جہاں اگر موجود ہے تو نوٹ کاٹ کر یا مٹا کر لکھا گیا, جواب غلط تصور ہوگا. نمبر 1, عطا بن ابی رباح رحم اللہ کا سن وفات درج کریں. A 112 ہجری, B 114 ہجری, C 118 ہجری, D 119 ہجری. آنسر از آپشن B 114 ہجری. کوسچن 2, کتاب التعریفات کے مصنف ہیں. A علامہ آلوسی, B قاضی زاہد الحسینی, C علامہ جرجانی, D قاضی ابو البقا. آنسر از آپشن C علامہ جرجانی. کوسچن 3, احکام الکتاب المبین از علی بن عبداللہ محمود کس فقہ کی نمائندہ تفسیر ہے؟ آنسر ہیں A مالکی, B شافعی, C حنبلی اور D حنفی. یہاں پر جواب مینشن نہیں ہے, آپ ممکن ہو تو کامنٹس میں مجھے بتا دیجیے گا. کوسچن 4 ہے, تفسیر ہے تنزیہ القرآن ان المتعن, ہجے کر دیتے تینون زے یہ ہے الف لام قاف رے الف حمزہ الف مدہ نون, تنزیہ القرآن
عین نون ان المتاعن الف لام میم تو الف عین نون۔ اس کے مصنف ہیں اے قاضی عبد الجبار حمدانی، بی ابو القاسم محمد بن عمر، سی ابو الحسن علی بن عیسیٰ، ڈی ابو مسلم محمد۔ آنسر از آپشن اے قاضی عبد الجبار حمدانی۔ کوشچن 5 لکھا ہے قرات سبعہ پر مشہور تصنیف التیسیر کے مصنف ہیں اے محمد الجزیری، بی علم الدین السخاوی، سی موسیٰ بن عبید اللہ، ڈی ابو عمر والدانی۔ آنسر اس کا ہے ڈی، آپشن ہے ابو عمر والدانی۔ کوشچن نمبر 6 ہے کہ دی سبلائم قرآن اینڈ اورینٹلزم کے مصنف ہیں اے محمد خلیفہ، بی اسماعیل شلبی، سی محمد حسین، ڈی عبد الغنی۔ آنسر از آپشن اے محمد خلیفہ۔ کوشچن 7 عروس القرآن کس سورے کو کہا جاتا ہے؟ اے الرحمن، بی الاخلاص، سی یاسین، ڈی البقرہ۔ آنسر از آپشن اے الرحمن۔ کوشچن 8 فرانسیسی حکومت کی وزارت معارف نے کس مشہور فرانسیسی مستشرق کو قرآن مجید کی 62 سورتوں کا ترجمہ کرنے کا کام دیا؟ آپشن ہے اے ڈاکٹر گبن، بی ہے ڈاکٹر مارڈیس، سی ڈاکٹر مسٹر ڈول، اور ڈی مسٹر کونٹ کافا نونٹے۔ آنسر مینشن نہیں ہے۔ کوشچن 9 کتاب النبوات کے مصنف ہیں اے احمد بن تیمیہ، بی مصطفیٰ الصادق الرافعی، سی محمد علی الصابونی، ڈی عبد الکریم خطیب۔ آنسر از آپشن اے احمد بن تیمیہ۔ کوشچن 10 سب سے پہلے مسند لکھی، یہاں پر جو لکھا ہے سب سے پہلے مسند لکھی اور اس کے آپشنز ہیں اے نعیم بن حماد، بی ابی داؤد طیالسی تو اسے طیالسی، سی ابن ابی شیبہ، ڈی ابو بکر بزار بے ذیل فرے، اور آنسر از آپشن اے نعیم بن حماد۔ کوشچن 11 الماوردی کی مشہور تالیف الاحکام السلطانیہ، اس کا موضوع ہے اے سماجیات، بی معاشیات، سی قانون، اور ڈی ماحولیات۔ آنسر مینشن نہیں ہے۔ کوشچن 12 خلافت بنو امیہ کا خاتمہ اور خلافت بنو عباس کا آغاز کس سال ہوا تھا؟ اے 121 ہجری، بی 131 ہجری، سی 141 ہجری، اور ڈی 135 ہجری۔ آنسر از آپشن بی 131 ہجری۔ کوشچن 13 اسلام اینڈ ویسٹرن اورینٹلسٹ، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے مصنف ہیں اے ابو الحسن علی ندوی، بی ڈاکٹر عفاف عین فے الف فے عفاف صبر، سی عبدالحق ندوی، ڈی نجیب الحقیقی، اور یہاں پر بھی آپشن آنسر نہیں مینشن ہے۔ کوشچن 14 مسند الیہ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہیں اے 3، بی 4، سی 5، ڈی 6۔ آنسر از آپشن بی 4۔ کوشچن 15 تفسیر حسن عسکری کے مؤلف ابو محمد حسن عسکری کا سن وفات ہے اے 280 ہجری، بی 275 ہجری، سی 260 ہجری، اور ڈی 270 ہجری۔ آنسر از آپشن سی 260 ہجری۔ کوشچن 16 بذل مجہود بے زال لام الف لام میم جیم ہے واو دال کس حدیث کی کتاب کی شرح ہے؟ اے سنن ابن ماجہ، بی جامع ترمذی، سی سنن ابی داؤد، ڈی سنن نسائی۔ آنسر از آپشن سی سنن ابی داؤد۔ کوشچن 17 مفسر ابن عطیہ کا سن وفات ہے اے 536 ہجری، بی 546 ہجری، سی 556 ہجری، ڈی 576 ہجری۔ آنسر از آپشن بی 546 ہجری۔ 18 نمبر پہ سوال ہے المسند الکبیر سے المسند الکبیر کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے مسند امام احمد، بی مسند دارمی، سی سنن دارقطنی، ڈی مسند بزار۔ آنسر از آپشن اے مسند امام احمد۔ اور اس کے بعد پھر 19 نمبر پہ سوال ہے تابعین کا عہد کس سن ہجری کو ختم ہوا؟ آپشن اے 181 ہجری، بی 171 ہجری، سی 161 ہجری، ڈی 191 ہجری۔
answer is option A 181 ہجری. Question 20 ما عالم علی عدیم الارض عالم من ابن جریر، یہ قول کس کا ہے؟ A ابن خزیمہ، B ابن کثیر، C ابن ندیم اور D الزرکلی. یہاں پر آنسر مینشن نہیں ہے، تو یوں یہاں پر 20 کوسچن پورے ہوئے. یہاں پر اب نیکسٹ ہے سوال نمبر 2 کہ خالی جگہ مناسب جواب کے ساتھ مکمل کریں. لکھا ہے یہاں پہ ٹوٹل بتا دوں آپ کو کہ 10 ہیں، اور اس میں کوسچن مارکس کی ڈویژن ہے 2 × 10 = 20، یعنی 20 مارکس کا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ نخبۃ الفکر ڈیش، اور آگے لکھا ہے ابن حجر اسقلانی. نیکسٹ دوسرے نمبر پہ ہے الاتقان فی علوم القرآن. آگے 3 پہلے یوں سمجھاؤں میں آپ کو کہ یہاں پہ کالم دیے ہوئے ہیں. ایک کالم میں مجھے لگتا ہے کہ کتابوں کے نام ہے یا سوال ہے، اور دوسرے کالم میں جو دیا گیا ہے اس کا میرے خیال ہے موضوع دیا گیا ہے یا اور آخر میں اس کا شاید رائٹر کے نام دیے گئے ہیں. لیکن آپ کو بس میں یہ کالم میں بتا دیتی ہوں تو آپ اس کو بہتر سمجھ سکیں گے، کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس اتنا علم نہیں ہے اس حوالے سے. تو چلتے ہیں. نمبر 1 پہ ہے نخبۃ الفکر، یہ پہلے کالم میں لکھا ہے، دوسرا کالم خالی ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے. اور اس کے آگے تیسرے کالم میں ہے ابن حجر اسقلانی. دوسرے نمبر پہ ہے الاتقان فی علوم القرآن، یہ پہلے کالم میں ہے. دوسرا کالم ہے جس میں لکھا ہے موضوع علوم القرآن، جبکہ تیسرا کالم خالی ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے. اب یہاں پہ جو تیسرے نمبر پہ آیا ہے اس کا پہلا ہی کالم خالی ہے. دوسرے کالم میں لکھا ہے تفسیر بالماسور، اور تیسرے کالم میں لکھا ہے ابن کثیر. اب چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں مشکوت المصابیح، یہ پہلے کالم میں لکھا ہے. دوسرے کالم میں لکھا ہے متن حدیث کی کتاب ہے، جبکہ تیسرا کالم خالی ہے. چوتھے نمبر پہ ہے زکوٰۃ کتنے فیصد ہے، یہاں پر پہلے کالم میں یہ لکھا ہے، دوسرا کالم خالی ہے. تیسرے میں لکھا ہے سال میں 1 مرتبہ. اب یہاں پہ چھٹے نمبر پہ پہلے کالم میں لکھا ہے حج کی، پھر یہاں پر خالی ہے اگلا کالم، اور آخری کالم میں لکھا ہے اقسام ہیں. 7 نمبر پہ ہے پہلے کالم میں لکھا ہے کون سا گناہ نیکیوں کو، دوسرے کالم میں لکھا ہے ختم کر دیتا ہے، جبکہ تیسرا کالم یہاں پہ خالی ہے. 8ویں نمبر پہ آ گئے، پہلے کالم میں لکھا ہے الرحیق المختوم، دوسرا کالم خالی ہے، تیسرے میں ہے سیرت کی کتاب ہے. 9 نمبر پہ ہے پیر کرم شاہ ازہری، دوسرے کالم میں ہے مشہور تفسیر کی کتاب کا نام ہے، جبکہ تیسرا کالم خالی ہے. اور آخری ہے 10ویں نمبر پہ الوجیز فی اصول الفقہ، اس کا دوسرا کالم خالی ہے اور تیسرے کالم میں لکھا ہے اصول فقہ کے موضوع پر ہے. تو یوں سامعین ہم نے یہ جو کوسچن تھا، میرے خیال ہے میں نے آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہی ہوں کہ کالم میں بس اس طرح دیا ہوا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. ہم سوال نمبر 2 یہاں پہ آ گیا لکھا ہے، کیونکہ اس کا جو سوال نمبر 2 نہیں یہ 3 ہوگا نا، ہاں انہوں نے غلطی سے لکھ دیا. دوسرا تو تھا خالی جگہ مناسب جواب کے ساتھ مکمل کریں، جو ابھی ہم نے مکمل کیا ہے کالم والا. تو اگلا ہوگا سوال نمبر 3 ہوگا، انہوں نے غلطی سے 2 لکھ دیا. لکھا ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں. جوابات تحریر نہیں ہیں، 10 کوسچن ہیں اور 2 مارکس ہیں ہر سوال کے، کیونکہ لکھا ہے 2 × 10 = 20. تو اس لحاظ سے آپ نے آنسر کرنا ہے. 10 سوالات آپ کی سماعتوں کی نظر. کوسچن 1 اصول حدیث کی تعریف لکھیں. 2 اصول فقہ کی تعریف درج کریں. 3 مدلس میم دال لام سین اور مرسل خفی میں فرق واضح کریں. نیکسٹ ہے نمبر 4 متواتر حدیث کی شرائط نقل کریں. نمبر 5 معتزلہ کے اصول 5 تحریر کریں. نمبر 6 OIC کس کا مخفف ہے. نمبر 7 تفسیر کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں واضح کریں. نمبر 8 عقیدہ تریمورتی کا مفہوم واضح کریں. نمبر 9 مصارف زکوٰۃ کتنے اور کون سے ہیں درج کریں. نمبر 10 مدبج میم دال بے جیم کس روایت کو کہتے ہیں. یہ 10 سوالات مکمل ہوئی. اور اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 4. لکھا ہے کہ عربی پیراگراف کا اردو ترجمہ کریں. اس کے 20 مارکس ہیں
اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ اکثر عربی کی ایک مشہور کتاب کہ جس کا نام العربیہ بین یدیک از عبد الرحمن بن ابراہیم الفوزان سے پیراگراف مختلف یونیورسٹیز کے داخلے پیپرز وغیرہ میں آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، انگریزی پیراگراف کا اردو ترجمہ کریں۔ لکھا ہے اکثر و بیشتر علامہ اسد کی کتابوں محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ جو کہ انگلش میں ہیں، ان سے پیراگراف مختلف یونیورسٹیز کے داخلے پیپرز وغیرہ میں آتا ہے اور اس کے بھی مارکس 20 ہیں۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب جہاں پہ ہم نیا پڑھنے جا رہے ہیں پیپر پیج 366 پر، شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور، ماڈل پیپر 2014 برائے داخلہ ٹیسٹ پی ایچ ڈی اسلامیات، یعنی برائے داخلہ ٹیسٹ کوما کے بعد لکھا ہے پی ایچ ڈی اسلامیات، پھر لکھا ہے کل نمبر 100، پی ایچ ڈی پاسنگ مارکس 70%۔ سوال نمبر 1، مختصر سوالات کے جوابات درج کریں۔ اس میں 30 سوالات دیے گئے ہیں کہ جن کے 2 مارکس ہیں، کیونکہ لکھا ہے 2 × 30 = 60، یعنی 60 سوال کا یہ ہے۔ مختصر جوابات لکھے رہیے، سوالات آپ کی سماعتوں کی نظر۔ نمبر 1، علوم القرآن پر کتاب لکھنے والے 2 مستشرقین کون سے ہیں؟ 2، طریقۃ الاحناف سے کیا مراد ہے؟ اس طرز پر لکھی گئی کتاب کا نام بھی لکھیں۔ 3، قرآن لفظاً و معناً صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، 2 آیات لکھیے۔ کویسچن 4، جراح و تعدیل پر 2 کتب میں مصنف تحریر کریں۔ 5، پلچرزم پے لام چے رے زے میم سے کیا مراد ہے؟ 6، میکاولی کا نظریہ اور مشہور کتاب کا نام لکھیے۔ 7، خراج سے کیا مراد ہے؟ خراج مقاسمہ اور خراج وظیفہ میں فرق لکھیے۔ 8، حوالہ دینے کے 2 طریقے 2 مشہور یونیورسٹیوں کی طرف منسوب ہیں، مثال سے واضح کیجیے۔ 9، تسعیر تے سین عین یہ رے تسعیر کے 4 نقصانات لکھیے۔ نمبر 10، انٹرنیٹ کے حوالہ سے حوالہ لکھنے کا طریقہ تحریر کریں۔ انٹرنیٹ سے حوالہ لکھنے کا طریقہ تحریر کریں۔ کویسچن 11، وضاحت کریں کہ الماک الف لام میم الف نون کاف کوما مخطوطہ میم خیت توئے واو تے کوما انڈیکس اور کوما معجم، ان کے ساتھ ساتھ انگلش کے ورڈز بھی لکھے ہیں۔ فونیٹک کوما اسکمنگ کوما کوہرنس کوما اور آفینس، اور بس یہ لکھا ہے، ان کی وضاحت کریں۔ اچھا، ساتھ لکھا ہے کہ نیکسٹ کویسچن ہے 12، فقہائے اربعہ میں فروعی مسائل میں اختلاف کے 4 اسباب لکھیے۔ 12 ہم نے پڑھ لیا۔ 13 ہے، شاہ ولی اللہ نے اسباب نزول کے اختلاف کے کون سے 4 اسباب لکھے؟ نمبر 14 ہے، ایک اردو اور ایک عربی تفسیر کا نام لکھیے جس میں نحوی نون ہے واو چھوٹی ہے جس میں نحوی ترکیب نمایاں ہو۔ نمبر 15، بے یہ عین بی سلم، میں ہمیشہ اس کو پڑھنے میں کنفیوز ہوتی ہیں، بی سلم سین لام میم اور بی مرابحہ کی وضاحت کریں۔ پھر آ گیا نمبر 16، مدبج اور اقران میں کیا فرق ہے؟ میم دال بے جین اور اقران الف قاف رے الف نون۔ 17 نمبر پہ سوال ہے، واقع غرانیق سے کیا مراد ہے؟ 18، سید احمد کی تحریک کے 4 مراحل بیان کیجیے۔ 19، نوفلاتیت نون واو فے لام الف تو یہ تے، اس سے کیا مراد ہے؟ کویسچن 20، علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے مراحل لکھیے۔ 21، مصالحہ مرسلہ سے کیا مراد ہے؟ کن فقہا کا یہ مصدر فقہ ہے؟ کویسچن 22، الضرورات تبیح المحظورات سے کیا مراد ہے؟ آیت کا حوالہ دیجیے۔ کویسچن 23، کائنات کی تخلیق کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے؟ آیت تحریر کریں۔ 24، خلق قرآن کے بارے معتزلہ کے 2 دلائل لکھیے۔ 25، ریفارمیشن اور رینائنس میں تاریخی اعتبار سے کیا فرق ہے؟ 26، سارک اور ایشین SAARC
ASEAN کس کس کا مخفف ہے؟ 27 وسطی ایشیا کی 4 ریاستوں کے نام میں دارالخلافہ تحریر کریں۔ 28 ثلاثیات بخاری سے کیا مراد ہے؟ 29 شاہ ولی اللہ کے عمرانی افکار کس کتاب میں ہیں؟ 3 اصولوں کی نشاندہی کریں۔ 30 2 مسلمان سائنسدان جنہوں نے سائنسی طریقہ تحقیق پر کام کیا، بس اتنا ہی لکھا ہے، 2 مسلمان سائنسدان جنہوں نے سائنسی طریقہ تحقیق پر کام کیا، اور آگے سوالیہ نشان ہے۔ اب آ گیا سوال نمبر 2، مین سوال کہ درج ذیل مصنفین کی ایک کتاب لکھیے۔ یہاں پہ ٹوٹل 5 دی ہوئی ہیں اور مارکس ہیں اس سوال کے کل 5، یعنی کہ ہر کوشچن ہر اس کا 1 نمبر ہے۔ نمبر 1 پہلے نمبر پہ نام ہے المقری، الف لام میم قاف رے چھوٹی ہے، المقری احمد بن محمد۔ 2 ابن اسیر۔ 3 ابن تیمیہ۔ 4 گستاولی بان۔ 5 عبد الوہاب خلاف۔ سوال نمبر 3 درج ذیل کتب کے مصنفین کے نام لکھیے۔ اس میں بھی 5 دی ہوئی ہیں اور اس سوال کا نمبر بھی 5 ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کتاب ہے آئیڈیالوجی آف اسلام۔ 2 نظم الاسلامیہ۔ 3 القانون فی الطب۔ 4 آزادی تحریک ہند اور مسلمان، اور 5ویں نمبر پہ ہے ہسٹری آف اسلامک فلسفی۔ سوال نمبر 4 خطۃ البحث میں مصادر و مراجع درج کریں، اس کے مارکس ہیں 14۔ سوال نمبر 5 عربی پیراگراف کا اردو میں ترجمہ کریں، اس کے نمبر ہیں 8۔ سوال نمبر 5 انگلش پیراگراف کا اردو ترجمہ کریں، سوال نمبر اس کے مارکس ہیں 8۔ تو یوں سامعین یہاں پر ہم نے اس کو مکمل کیا، یعنی کہ ہم نے پارٹ 49 کو مکمل کر لیا۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آگے اگلی نشست پہ ملتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔